ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وإذا قلتم فاعدلوا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سننے اور دیکھنے والوں اور خصوصاً مولانا خضر حیات بکروی صاحب ہداہ اللہ و ایانا، اگر آپ پر اہل حدیث کا لفظ برا لگے تو میں صرف بحیثیت مسلمان، بحیثیت مؤمن مخلص اور منیب انسان کے مولوی خضر حیات بکروی صاحب حفظہ اللہ اور اس کے تلاميذ کو وہ کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہیں، اور خالصتاً خشیت الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے بس فقط، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی کچھ مقصد نہیں سوائے رضائے الہی کے۔ اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خضر حیات بکروی صاحب کے متعلق میڈیا پر جو شور شروع ہوا ہے اور جو ہنگامہ بنی ہوئی ہے انکار حدیث کے حوالے سے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بکروی صاحب یا دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر ان اصول کو اپنا رہے ہیں جو فرویزی اصول ہیں، اگر کہ اس کو وہ احناف کے اصول کے نام سے موسوم کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ فرویزی اصول ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے خصوصاً خضر حیات بکروی صاحب کو کہ دنیا میں کوئی ایسا منکر حدیث آپ نہیں پاؤ گے جو اپنے آپ کو حدیث ماننے والا نہ کہے۔ ہر منکر حدیث الا ماشاء اللہ، ہر منکر حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ میں حدیث کو حجت مانتا ہوں، صرف ان احادیث کو نہیں مانتا جو قرآن کے مخالف ہے۔ یہ ہر فرویزی، یہاں تک کہ آپ غلام احمد پرویز کا مفہوم القرآن اٹھائے، تمنا عمادی کی مشہور کتاب مذاکرہ مابین علامہ ظفر احمد عثمانی اٹھائے، ابو ظفر نشہروی کی کتاب اسلام بلندیوں سے پستی تک اٹھائے، یا اس سے پہلے جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف مطالعہ کرے، یا اس سے پہلے واصل ابن عطا معتزلی کی آراء کو مطالعہ کرے، ان سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن اس حدیث کو جو قرآن کی مخالف نہ ہو اور قرآن سے نہ ٹکرائے۔ یہ ان کی اصول ہیں معتزلہ کی اور منکر حدیث کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ جب نام لیتے ہیں تو اشاعت التوحید و سنہ کا نام لیتے ہیں۔ اشاعت التوحید و سنہ کے جتنے بھی اکابر اور بزرگ تھے، حدیث میں ان کا پایا، ان کا انداز بالکل معلوم ہے، خصوصاً اس باب میں قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصول علامہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں روایت کو تب مانوں گا جو قرآن کے موافق ہو، یہ فرویزی اصول ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں نے انکار حدیث میں کچھ ایام گزاری ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ میں بھی نادانستہ طور پر منکر حدیث تھا، اور انکار حدیث کو میں تمسک بالقرآن سمجھتا تھا کہ ان احادیث کو میں اس لیے گراتا ہوں، ان احادیث کو اس لیے توڑتا ہوں، ان احادیث کو اس لیے ساقط کر دیتا ہوں کہ ان روایات کے مقابلے میں قرآن کو مانتا ہوں، اور سارے امت کو میں قرآن کا منکر تصور سمجھتا تھا۔ لیکن یہ تقریباً کچھ ایام تھی کہ میرے ذہن انکار حدیث سے متاثر ہوئی،
تو میں اس حوالے سے آپ کو اس لیے نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے جس بیماری کو گزاری ہو اور جو بیماری کسی شخص پر گزر گئی ہو تو وہ بیمار اس بیماری کی علاج اور علامات کو خوب جانتے ہیں. تو میں نے چونکہ انکار حدیث کی احوال کو دیکھی ہے اور مجھ پر وہ احوال گزر گئی ہیں، اس لیے میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ انکار حدیث کے بعد کیا ہوتا ہے. جن اصول کی وجہ سے میں احادیث کو رد کرتا تھا، مثال یہ آیت ہے کہ یہ حدیث ہے کہ اس میں پیغمبر کی بے عزتی ہے، تو یہ ظاہری بے عزتی جب میں نے بعض آیات میں دیکھی تو میں سمجھنے لگا کہ یہ انبیاء بشر ہیں اور یہ سب کچھ بشری تقاضوں کی بنا پر ہے، اس میں انبیاء کی گستاخی کا کوئی تصور نہیں. بہت احادیث کو میں ٹکراتا تھا، لیکن جب یہ آیت سامنے آ گئی کہ تبتغی مرضات ازواجک، تو میں سمجھ گیا کہ بخاری کی روایات کو اگر گرا دوں، ان کو چھوڑ دوں، ان کو مخالف قرآن سمجھو، تو اس آیت کا کیا ہوگا کہ تبتغی مرضات ازواجک، اس آیت کا کیا ہوگا کہ ولو اعجبک حسنہن، اس آیت کا کیا ہوگا کہ ولا تکن کصاحب الحوت، اس آیت کا کیا ہوگا کہ فظن ان لن نقدر علیہ، وغیرہ بہت سی آیات ہے. تو یہ جس مضمون اور جس معنی کی وجہ سے ہم احادیث کو توڑتے ہیں وہی معنی اللہ کی کتاب میں موجود ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ شان صحابہ کے حوالے سے ہم احادیث کو گرا دیں گے، تو بعض آیات ایسی آپ کو نظر آئیں گی کہ شیعہ حضرات ان آیات سے استدلال کرے گا. تو پھر کیا ہم جس طرح بخاری کو مارتے ہیں، مسلم کو مارتا ہیں، احادیث صحیحہ کو مارتے ہیں اور اس کو گراتے ہیں، کیا قرآنی آیات کو بھی گرائیں گے؟ اگر نہیں تو جس طرح تعویل، تعبیر، تطبیق آیات میں کرتے ہیں یہ احادیث میں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ ہمارا ذہن قرآن کے متعلق بھی مشکوک ہونے لگا. پھر الحمدللہ باذوق علماء سے میں نے جب اپنی رائے پیش کی تو مجھے اللہ نے تسلی اللہ کی طرف سے ذہن پہ آ گئی اور میں مطمئن ہو گیا کہ قرآن و حدیث ایک دین صحیحہ ہے. اگر قرآن یا حدیث دونوں میں ایک آیت خلاف العقل بھی آئے تو اس کو امت مسلمہ، جمہور امت پر، محدثین پر پیش کرے گا، قرآن و حدیث کو علی فہم سلف مانے گا، تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگا اور اس میں خیر ہوگی اللہ کے فضل سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انکاری حدیث آج صرف اس حوالے سے ہے کہ میں ان احادیث کو ٹکراتا ہوں، رد کرتا ہوں جو انبیاء کی عصمت کے منافی ہے، جو صحابہ کی شان کے منافی ہے، جو قرآن کے مد مخالف ہے، میں ان کو ٹکراتا ہوں اور اس کو رد کرتا ہوں. اللہ کی قسم احادیث اور قرآن کی اتنی گہری مناسبت ہے آپس میں کہ جن احادیث کو جن معنی کی وجہ سے آپ نے رد کر دی، کچھ دن بعد جب آپ قرآن کو آرام اور تسلی سے مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے قرآن میں وہ معنی جس کی وجہ سے آپ نے حدیث کو رد کی ہے. تو براہ کرم اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر میں نے یہ کچھ معروضات پیش کی تاکہ ممکن ہے کہ آپ کی اصلاح کا سبب ہو جائے، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے اور میری ذمہ داری بھی پوری ہوں گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس انکار حدیث کے کتب کو بھی میں نے زیادہ مطالعہ کی ہے اور میں اس سے بخوبی واقف ہوں، تو اس کو اپنا ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں. اور دوسری بات، آپ کا اصول بکروی صاحب کہ آپ اپنے مقابل کو منکر قرآن کہتے ہیں کہ جو بھی ہر وہ روایت جس سے آپ استدلال نہیں کرتے اور جس روایت کو تم رد کرتے ہو،
اس روایت کے ماننے والے کو بالعموم آپ منکر قرآن سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ کا کلپ موجود ہے کہ 200 جگہ میں 200 آیات کے مقابلے میں اہل حدیث منکرین قرآن ہے۔ یہ دعویٰ اشاعت التوحید و سنہ میں کسی نے نہیں کی ہے۔ اپنے مقابل کو منکر قرآن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مد مقابل حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور آپ کے ہاں حدیث سے استدلال کرنا انکار قرآن ہے، تو اللہ کی قسم بدعتیوں کے لیے آپ کی ضد زیادہ ہوگی، اہل حدیث کے لیے آپ کا ضد زیادہ ہوگی، لیکن اللہ کی قسم یہ منکر قرآن کا فتویٰ صرف اہل حدیث پر نہیں، یہ صرف حیاتی دیوبندیوں پر نہیں، اللہ کی قسم سوچ سمجھ کر کہتا ہوں بکروی صاحب، یہ انکار قرآن کا فتویٰ سب سے پہلے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ علیہ پر آئے گا، یہ قاضی شمس الدین شیخ محمد طاہر رحم اللہ علیہ پر آئے گا، کیونکہ جن روایات پر تمسک کی وجہ سے تم انسان کو اور مخاطب کو منکر قرآن سمجھتے ہو، واللہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر ان روایات کو مانتے تھے، پھر تو وہ بھی منکر قرآن بن گیا، طالبات المقدم مثل۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اور ایک اہم بات آخری، کہ آپ سے پہلے اشاعت التوحید و سنہ کا ایک بہترین عالم مفتی محمد منیر شاکر صاحب تھا، وہ بھی یہ بات ابھی تک کہہ رہا ہے کہ میں صرف اس روایت کو نہیں مانتا جو قرآن کے مخالف ہے۔ سوال یہ ہے کہ منیر شاکر کو جماعت نے کیوں پھر خارج کیا، جب آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں قرآن کی مخالف روایات کو رد کرتا ہوں، منیر شاکر کی بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں مخالف قرآن روایات کو رد کرتا ہوں، دعویٰ آپ دونوں کا ایک ہے، اصول آپ دونوں کا ایک ہے، لیکن آپ تنظیم کے مایہ ناز مناظر اور منیر شاکر انتہائی برے حال میں تنظیمی حوالے سے، تو یہ فرق اشاعت والے کیوں کرتے ہیں؟ آپ میں صرف ایک کمال ہے اور منیر شاکر میں ایک غیب تھا کہ آپ اپنے اصول اور انکار حدیث اور پرویزی اصول کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب کا آپ انتہائی احترام کرتے ہیں، اور منیر شاکر میں یہ بعض جرأت آمیز صفات تھی، تو جس طرح قرآن کے مخالف روایات کو اس کے ذہن کے مطابق رد کرتا تھا، ساتھ بھی زمینی آلہوں کو اور زمین میں بنے ہوئے لوگوں کو بھی جب بری بات وہ دیکھی تو وہ ان شخصیات کی بھی رد کیا کرتا تھا۔ تو یہ فرق ہے کہ آپ اپنے امیر کے پابند ہیں اور وہ اپنے امیر کا باغی تھا، اس لیے آپ کو ابھی تک کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور منیر شاکر کو بہت کچھ کہا گیا، صرف یہ فرق ہم دیکھتے ہیں، باقی اصول اس کی بھی پرویزی، آپ کے بھی دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کو وقت ہے، احادیث کو اس اندازے سے مان لیا جائے جو محدثین نے فہم کی ہے، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ باقی رہا فرق باطلہ کی استدلال احادیث سے، تو یاد رکھے جس طرح باطل فرق احادیث سے باطل استدلال کرتے ہیں، واللہ اس سے زیادہ یہ لوگ قرآن سے بھی استدلال کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کی وجہ سے آیات کو چھوڑیں گے اور قرآنی آیات کو رد کریں گے؟ کلا وحاشا۔ لہٰذا جس طرح ہم قرآن کو مانتے ہیں اس طرح احادیث کو بھی مانیں گے، دونوں وہی ہے، بزور زبردستی ان میں تعارض پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت امت مسلمہ بہت زیادہ فتنوں کے سامنے ہیں، لہٰذا امت پہ رحم فرما کر ان کو فرویزی فتنوں سے بچائیے، اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف دعوت دے کر اپنے آخرت کو سنوار دیجیے۔ میں نے یہ چند معروضات کی اللہ سے ڈرنے کی خاطر اور آپ کی اصلاح کی نیت پر، نہ مجھ کو اہل حدیث تصور کرو، نہ کیا بس مجھے ایک مسلمان دوست بھائی تصور کر کے میرا پیغام سن لو، انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ وآخر دعوانا